معین الدین کا نام ملا۔ آپ کی جائے ولادت، آپ پیدا ہوئے 1142 عیسوی میں قصبہ سنجر سجستان، یا اس جگہ کو سیستان بھی کہتے ہیں۔ آپ کے والد کا نام غیاث الدین اور ماں کا نام ام الورا، جنہیں بی بی ماہ نور بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی ولادت ہوئی اور اس کے بعد اپنے گاؤں میں ہی رہ کر کے آپ نے تعلیم و تربیت حاصل کی۔ 9 سال کی عمر میں آپ نے حفظ قرآن مکمل کر لیا تھا۔ جب آپ 14 سال کے ہوئے تو آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد ترکے میں جو آپ کو ملی، جو چیزیں ترکے میں آپ کو حصے سے ملی، ایک پنچکی اور ایک باغ، غریب نواز کو جو ترکے سے جو ملی ان کے والد کے انتقال کے بعد، ایک پنچکی اور ایک باغ۔ پنچکی کو آپ نے بیچ کر کے اور صدقہ کر دیا، اور باغ کی دیکھ ریکھ خود کرتے تھے۔ باغ کی دیکھ ریکھ خود کرتے تھے اور اسی سے اپنی زندگی گزارتے تھے۔ اب یہ انقلاب کہاں سے آیا آپ کی زندگی میں؟ آپ نے اپنے باغ میں انگور لگائے ہوئے تھے، اس کے بعد شیخ ابراہیم قندوزی، ان کا گزر ہوا ان کے باغ کے سامنے سے۔ بھوک کا احساس ہو رہا تھا، وہ ان کے باغ میں چلے گئے۔ غریب نواز کی عمر ابھی 14 سال کی ہے۔ باغ میں گئے تو غریب نواز نے بڑی عزت و احترام کے ساتھ ان بزرگ کو، حضرت ابراہیم قندوزی کو بڑی عزت و احترام کے ساتھ بیٹھایا، اور بیٹھانے کے بعد انگور کا ایک خوشہ توڑ کر کے لایا اور آپ کو کھانے کے لیے پیش کیا۔ پانی میں دھل دھل کر کے انگور خود دیتے تھے آپ، اور حضرت ابراہیم قندوزی اس کو کھاتے تھے۔ حضرت ابراہیم قندوزی نے جب پوچھا بیٹا آپ کا نام کیا ہے، تو بتایا کہ میرا نام حسن ہے۔ حضرت ابراہیم قندوزی فوراً سمجھ گئے، اور حضرت غریب نواز نے جو خدمت کی اس سے اتنا متاثر ہوئے کہ حضرت ابراہیم قندوزی نے اپنے بغل کے نیچے ایک تھیلی تھی، اس میں سے ایک کھجور نکالا، اور بعض لوگوں نے کہا روٹی کا ایک ٹکڑا، اس کو نکال کر کے اپنے منہ میں رکھ کر کے چبویا، اور چبانے کے بعد پھر غریب نواز کے منہ میں ڈال دیا۔ اب یہ لقمہ غریب نواز کے حلق سے نیچے اترنا تھا، پیٹ میں جانا تھا، کہ غریب نواز کی پوری زندگی ہی بدل گئی۔ اب آپ کو سکون ہی نہیں مل رہا ہے اس زندگی میں، چین نہیں مل رہا، پوری زندگی پلٹ ہو گئی آپ کی۔ آپ نے پھر کیا کیا؟ اس باغ کو بھی بیچ دیا، اور باغ بیچ کر کے جتنے پیسے ہوئے سب راہ خدا میں خرچ کر دیا، اور اس کے بعد خراسان اور سمرقند اور بخارا کی طرف نکل گئے علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ علم دین حاصل کرنے کے لیے جب وہ بخارا سمرقند کی طرف نکلے اور پیر کی تلاش میں نکلے، مخدوم کی تلاش میں نکلے، خراسان، عراق، بغداد، سمرقند، بخارا، جتنے بڑے بڑے شیوخ تھے سب کے پاس گئے، تعلیم حاصل کی۔ بغداد شریف بھی گئے، سرکار غوث اعظم کے ساتھ انہوں نے 57 دن گزارا ہے، سرکار غوث اعظم کے ساتھ 57 دن ایک ہی اجرے میں۔ اس کے بعد پھر وہاں سے نکلے، اور وہاں سے نکل کر کے نیشا پور، اس زمانے میں علم کا مرکز کہا جاتا تھا اس کو، بہت جید علماء کرام وہاں موجود تھے۔ نیشا پور آپ چلے گئے، نیشا پور گئے، اور جا کر کے حضرت عثمان ہارونی کے ہاتھ میں بیعت کیا۔ یہی آپ کے پیر صاحب ہیں، حضرت خواجہ عثمان ہارونی، ان سے آپ مرید ہوئے، اور مرید ہونے کے بعد جس پیر کی تلاش میں آپ نکلے تھے اس کو آپ نے پا لیا۔ مرید ہونے کے بعد آپ سے
مجاہدہ کروایا، ریاستیں کرائی، اور اس کے بعد ایک دن پھر خواجہ عثمان ہارونی نے ایک وظیفہ بتایا حضرت خواجہ معین الدین کو، کہا معین الدین یہ وظیفہ ہے، اس کو اتنا پڑھو۔ غریب نواز پڑھنے لگے۔ اس کے بعد پھر وظیفہ بتایا، کہا اس کو کرو، یہ وظیفہ بھی کیا۔ دوسرے دن حضرت عثمان ہارونی نے حضرت معین الدین کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر کے وظیفہ کرنے کو کہا، وظیفہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان ہارونی نے کھڑا کیا حضرت غریب نواز کو، اب کھڑے ہو جاؤ بیٹے۔ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں اب آسمان کی طرف دیکھو۔ غریب نواز کہتے ہیں میں نے آسمان کی جانب دیکھا۔ حضرت عثمان ہارونی نے کہا آسمان کی طرف دیکھو۔ کہا میں دیکھ رہا ہوں۔ کہا کیا نظر آ رہا ہے آسمان میں؟ غریب نواز کہتے ہیں میں عرش معلیٰ تک دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد عثمان ہارونی کہتے ہیں زمین کی طرف دیکھو۔ اب جب زمین کی طرف دیکھتے ہیں کہتے ہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ تو جواب دیتے ہیں میں تحت الثری تک زمین کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر وظیفہ بتاتے ہیں، پھر وظیفہ کراتے ہیں۔ جب وہ وظیفہ کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر اٹھاتے ہیں اور انگلیوں کے بیچ سے کہتے ہیں آسمان کی جانب دیکھو اور بتاؤ کیا نظر آ رہا ہے۔ اب جب آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں اب مجھے حجاب عظمت نظر آ رہا ہے، میں حجاب عظمت کو دیکھ پا رہا ہوں۔ پھر وظیفہ بتاتے ہیں، پھر کھڑا کرتے ہیں، پھر دو انگلیوں کے بیچ یوں دیکھنے کو کہتے ہیں اور کہتے ہیں آسمان کی جانب دیکھو اور بتاؤ کیا نظر آ رہا ہے۔ اب جب غریب نواز نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی ہے تو کہتے ہیں اپنے پیر سے حضرت سید عثمان ہارونی سے کہتے ہیں کہ اب مجھے 18,000 مخلوقات، 18,000 عالم نظر آ رہے ہیں۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کہتے ہیں اب میرا کام ہو گیا، اب تم جہاں جانا چاہتے ہو تم جا سکتے ہو۔ اب اس کے بعد غریب نواز جتنی دل کی صفائی کرنی تھی اور جو کچھ دکھانا تھا دکھا دیا۔ اب اس کے بعد غریب نواز حج کے لیے جاتے ہیں۔ میں اجمالاً بیان کر رہا ہوں، تفصیل بہت زیادہ ہے لیکن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ حج کے لیے غریب نواز چلے جاتے ہیں، کعبہ شریف میں حاضری دیتے ہیں، اس کے بعد پھر مدینہ شریف میں حاضری دیتے ہیں۔ جب مدینہ شریف میں حاضری دیتے ہیں رات میں نیند لگ جاتی ہے، آنکھ لگ جاتی ہے، آنکھ بند ہو جاتی ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں اے حسن تو معین الدین ہے، تو میرے دین کا مدد کرنے والا ہے، جاؤ میں نے تجھے ہندوستان کی بادشاہت عطا کی، جاؤ میرے دین کو ہندوستان میں جا کر کے فروغ دو، جاؤ دین اسلام کا پرچار ہندوستان میں جا کر کے کرو، ہندوستان میں جا کر کے دین اسلام کی تبلیغ کرو۔ غریب نواز کی آنکھ کھلتی ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، ہندوستان تو میں کبھی گیا نہیں، میں نے ہندوستان کو دیکھا نہیں، میں جاؤں گا کیسے؟ ابھی اسی کشمکش میں تھے کہ پھر آنکھ لگ جاتی ہے، سوتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم خواب میں تشریف لاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آنے کے بعد پورے ہندوستان کا دیدار کرا دیتے ہیں، پورے نقشے کو سامنے رکھتے ہیں اور ایک ایک چپا دکھاتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ غریب نواز کی آنکھ کھلتی ہے اور اس کے بعد پھر آپ وہاں سے زیادہ راہ لے کر کے سفر میں نکل پڑتے ہیں ہندوستان کی طرف۔ وہاں سے آپ ہندوستان کی طرف آتے ہیں کیونکہ مصطفیٰ کا حکم تھا کہ تمہیں ہندوستان میں جانا ہے تبلیغ کے لیے، کفر و ضلالت کے اندھیروں میں جا کر کے تمہیں شمع اسلام کو روشن کرنا ہے۔ غریب نواز آتے ہیں ہندوستان کی جانب، جب آنے والے ہوتے ہیں تو سرحدی علاقے میں شہاب الدین غوری نام کر کے ایک بادشاہ کا نام سنا ہوگا آپ نے۔ شہاب الدین غوری ہندوستان پہ آیا تھا حملہ کرنے کے لیے، تو یہاں سے شکست کھا کر کے راجہ پرتھوی راج چوہان سے شکست کھانے کے بعد وہ شکست کھا کر کے ہار کر کے واپس جا رہا تھا، تو سرحدی علاقے میں دونوں کی ملاقات ہو جاتی ہے، غریب نواز سے ان کی ملاقات ہو جاتی ہے، ملاقات ہو جاتی ہے ان کی غریب نواز سے۔ اب میں اس بات کو یہیں پہ چھوڑ دے رہا ہوں، اب میں دوسری طرف نکل رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندوستان میں باقاعدہ اسلام کی نشر و اشاعت غریب نواز نے کی، لیکن پوری طریقے سے یہ مان لینا کہ ہندوستان میں اس سے پہلے اسلام تھا ہی نہیں، یہ تاریخ کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی ہے۔ غریب نواز ہندوستان میں آئے ہیں 1151 عیسوی میں، اور ہندوستان میں اسلام کب آیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ 629 عیسوی میں ہندوستان میں اسلام آ گیا تھا۔
ہندوستان میں اسلام کب آیا تھا؟ 629 عیسوی میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب باحیات تھے اسی وقت ہندوستان میں اسلام آ گیا تھا۔ سرکار علیہ السلام کا وصال ہوا، ایک تاریخی بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں، سرکار علیہ السلام کا وصال ہوا 632 عیسوی میں اور اسلام ہندوستان آ گیا 629 عیسوی میں۔ آپ کہیں گے یہ کہاں سے آپ ثابت کریں گے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ آپ کو یاد ہوگا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ تو جب چاند کے 2 ٹکڑے کیے تو اس وقت کیرل میں مالابار میں ایک بادشاہ تھا جو اپنی بیوی کے ساتھ محل کے چھت پہ گھوم رہا تھا۔ اس نے اچانک سے دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اب چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تو یہ پریشان ہو گیا۔ صبح اس نے جو اس کے بڑے بڑے گرو لوگ تھے اس کو بلایا، صبح جنتری منتری جتنے تھے سب کو بلایا اور بلا کر کے کہا رات میں چاند 2 ٹکڑے میں بٹ گیا تھا، کیا آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہے؟ کہا ہم نے بھی دیکھا ہے۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا ہمیں نہیں پتہ۔ جتنے پڑھنے لکھنے والے لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ، سب کہہ دیے ہمیں نہیں پتہ چاند کے 2 ٹکڑے کیسے ہوئے۔ تو اسی زمانے میں عرب کے لوگ تجارت کرنے کے لیے وہاں آتے تھے، کیرلا اور مالابار سرحدی علاقے میں آتے تھے تجارت کرنے کے لیے اور ہندوستان سے مسالہ خرید کر کے لے کے جاتے تھے۔ مہاراشٹر کی طرف بھی آتے تھے، گجرات کے سرحدی علاقے میں، اور بمبے کا جو چیمبور علاقہ ہے ادھر بھی آتے تھے۔ ادھر بھی بنو ثقیف کے 3 لوگ آئے تھے اسلام لے کر کے۔ تو ہندوستان میں اسلام بہت پہلے آ گیا تھا۔ اب جب اس نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا تو جو عرب کے تاجر آئے تھے اس سے تذکرہ کیا کہ بھائی ہندوستان سے ہم نے دیکھا۔ اس راجا نے کہا، راجا کا نام کیا تھا؟ چیرامن پیرومل راجا کا نام تھا، چیرامن پیرومل۔ اس نے دیکھا جب چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، عرب سے جو لوگ آئے تھے اس سے پوچھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، وجہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا جو عرب سے آئے تھے کہ اللہ کا آخری نبی مکہ شریف میں تشریف لے آئے ہیں، ان کو کچھ لوگوں نے چیلنج کیا کہ اگر تم نبی ہو تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ تو اس نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیا۔ کہا اچھا یہ بات ہے، اب پتہ چل گیا کہ اللہ کے آخری نبی آ گئے ہیں، تو اب یہ زیارت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے یہ راجا خود چل کر کے گیا۔ یہ راجا چیرامن پیرومل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، کلمہ پڑھا، اسلام کو قبول کیا، اور اس کے بعد واپس آئے تو سرکار علیہ السلام سے کہا کہ کچھ ساتھی مجھے دے دیں جو ہندوستان میں جا کر کے دین اسلام کی تبلیغ کریں گے۔ حضرت مالک بن دینار ان کے ساتھ آئے اور 2-4 لوگ ان کے ساتھ لے کر کے آئے ہندوستان میں تبلیغ کرنے کے لیے۔ وہ راجا آ رہا تھا، راستے ہی میں راجا انتقال کر گیا، تو اس نے مالک بن دینار سے کہا، ایک نصیحت لکھی، وصیت نامہ، کہ میرے بیٹے کو جا کر کے یہ دے دینا اور کہہ دینا میرے نام سے ہندوستان میں ایک مسجد بنا دے۔ تو وہی مسجد بنائی گئی اسی راجا کے نام سے، جس مسجد کا نام ابھی ہے چیرومن جمعہ مسجد، مالابار کیرلا میں یہ مسجد ابھی بھی موجود ہے۔ یہ مسجد ابھی بھی موجود ہے۔ یہ وہی راجا ہے جس نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا اور سرکار علیہ السلام کے ہاتھ پہ جا کر کے اسلام کو قبول کیا تھا۔ تو اسلام اس سے پہلے آ گیا تھا۔ اس کے بعد پھر محمد بن قاسم آئے 7ویں میں، 711 عیسوی میں محمد بن قاسم آئے اسلام لے کر کے، 713 تک 2 سال رہے، واپس چلے گئے۔ اس کے بعد پھر محمود غزنوی آتے ہیں۔ محمود غزنوی یہ 1001 عیسوی میں ہندوستان آتے ہیں اور 1029 تک لگاتار آتے جاتے رہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ 17 حملے اس نے ہندوستان پہ کیے تھے۔ تو اسلام ہندوستان میں بہت پہلے آ چکا تھا، لیکن باقاعدہ جو اسلام اگر ہندوستان میں آیا اور کوئی لے کر کے آیا، چونکہ محمود غزنوی ہو یا قاسم محمد بن قاسم ہو یا پھر جتنے بھی لوگ ہندوستان میں آئے، کچھ تجارت کے لیے آئے تھے، کچھ حکومت کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن غریب نواز جب آئے تو دین اسلام کے نشر و اشاعت کے لیے آئے تھے۔ اب چلیے میں جہاں آپ کو چھوڑا تھا وہاں لے کے چل رہا ہوں۔ غریب نواز آ رہے ہیں اور ادھر سے شہاب الدین غوری ہار کر کے، شکست کھا کر کے واپس جا رہا ہے۔ سرحدی علاقے میں ملاقات ہوتی ہے، شہاب الدین غوری غریب نواز سے کہتا ہے، معین الدین کدھر کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ آپ کے ساتھ 8 لوگ تھے اور ایک روایت کے مطابق 40 لوگ تھے۔ 40 لوگوں کا قافلہ ہندوستان پہ آ رہا ہے اور ادھر سے شہاب الدین غوری واپس جا رہے ہیں۔ کہتے کدھر کا ارادہ ہے؟
غریب نواز نے جواب دیا ہندوستان جا رہا ہوں ہندوستان۔ کہا کس لیے جا رہے ہو؟ کہا ہندوستان فتح کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب غریب نواز نے کہا نا ہندوستان فتح کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو شہاب الدین غوری نے ایک قہقہہ لگایا، ہنسا، اور اس کے بعد غریب نواز کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ پیچھے دیکھ رہے ہو یہ سیلاب؟ غریب نواز نے کہا دیکھ رہا ہوں۔ کہا دیکھ رہے ہو یہ کتنے لوگ ہیں؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں۔ کہا آپ کو اندازہ ہے کتنے لوگ ہوں گے؟ کہا نہیں۔ کہا یہ 1,10,000 میرے فوج کے لوگ ہیں، اس میں گھوڑے بھی ہیں، ہاتھی بھی ہے، تلواریں بھی ہیں، زرہیں بھی ہیں، نیزے بھی ہیں، ساری چیزوں سے لیس ہو کر کے ہم ہندوستان فتح کرنے کے لیے گئے تھے۔ 1,00,000 سپاہی ہونے کے بعد بھی ہم جیت نہیں پائے پرتھوی راج چوہان سے، ہار کا سامنا کرنا پڑا، اور ہم ادھر سے ہار کر کے شکست کھا کر کے ہم واپس آ رہے ہیں۔ اور بابا تو ہاتھ میں تسبیح ہے، لاٹھی تک نہیں ہے تیرے ہاتھ میں تسبیح ہے، 8 لوگ تیرے ساتھ ہیں، اور تو کہتا ہے کہ ہندوستان جا رہے ہیں فتح کرنے کے لیے۔ تو غریب نواز نے ایک تاریخی جواب دیا تھا۔ غریب نواز نے کہا شہاب الدین تو ہندوستان فتح کرنے کے لیے گیا تھا، اپنے لشکر کے بھروسے گیا تھا، تلوار کے بھروسے گیا تھا، نیزے کے بھروسے گیا تھا، ہتھیار کے بھروسے گیا تھا۔ معین الدین جب جا رہا ہے تو ہتھیار پر بھروسہ نہیں کر کے جا رہا ہے، احمد مختار پر بھروسہ کر کے جا رہا ہے۔ اس لیے میں جاؤں گا اور ہندوستان میں اسلام کا جھنڈا لہراؤں گا۔ غریب نواز آئے ہندوستان، اور آ کر کے پھر آپ نے دیکھا 1151 ہجری میں آئے۔ راجہ پرتھوی راج چوہان نے بہت پریشان کیا، اونٹ نہیں باندھنے دیتے، بیٹھنے نہیں دیتے، یہ تفصیلی چیزیں ہیں جس کو میں بعد میں ڈسکس کروں گا، ابھی بس آپ اتنا سن لیں۔ غریب نواز آئے، پرتھوی راج چوہان نے راستے میں روڑے ڈالنے کی کوشش کی، لیکن غریب نواز نے ایک نہ سنی، اور آخر کار پرتھوی راج چوہان نے کہا بابا یہاں سے چلے جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ غریب نواز سے جب برداشت نہیں ہوا تب آپ نے جواب دیا میں جاؤں یا نہ جاؤں، اگر تم یوں ہی میرا پیچھا کرتے رہے اور پریشان کرتے رہے تو تم ضرور ذلت کے ساتھ یہاں سے نکالے جاؤ گے۔ اور پھر یہی ہوا۔ 1192 عیسوی میں پھر شہاب الدین غوری نے حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد پرتھوی راج چوہان کو قتل بھی کر دیا پکڑ کر کے۔ پرتھوی راج چوہان ختم ہو گیا ہمیشہ کے لیے، اور غریب نواز آئے تھے حکومت کرنے کے لیے۔ وہ تاریخی جملہ یاد کرو جو غریب نواز نے کہا تھا ہندوستان جا رہا ہوں ہندوستان پہ حکومت کرنے کے لیے۔ قسم خدا کی ایسی حکومت کی غریب نواز نے کہ برسوہا برس گزر گئے، 800 سال کا زمانہ ہو گیا، کتنی حکومتیں آئی کتنی حکومتیں گئی۔ آئے کوئی 10 سال حکومت کیا، کسی نے 15 سال حکومت کیا، کوئی 5 سال حکومت کیا، 10-15 سال حکومت کر کے آتے گئے جاتے گئے، لیکن ہندوستان میں غریب نواز کی حکومت کل بھی تھی، غریب نواز کی حکومت آج بھی، اور صبح قیامت تک رہے گی۔ اس لیے کہ غریب نواز ہمارے اور آپ کے ووٹ سے حکومت نہیں کی ہے ہندوستان میں، غریب نواز مصطفیٰ کریم کے ووٹ کی بنیاد پر یہاں کے بادشاہ بنے ہیں۔ غریب نواز کو ہندوستان کی بادشاہت کسی اور نے نہیں، احمد مختار نے دی ہے۔ اس لیے کرسی پہ چاہے ہندوستان پہ جو بھی بیٹھے، تخت و تاج پہ چاہے جس کا بھی قبضہ ہو، 5 سال کے لیے حکومت پہ جو بھی چاہے بیٹھے، چاہے وہ مودی ہو، آنے والے وقت کا یوگی ہو، وہ منموہن سنگھ ہو یا کوئی بھی ہو، 5 سال کے لیے وہ جائے گا ہندوستان میں، کرسی پر بیٹھے گا، کوئی بھی حکومت کرے، لیکن ہندوستان میں سکہ میرے غریب نواز کا چلے گا۔ چاہے جو بھی حکومت کرے لیکن سکہ غریب نواز کے نام کا چلے گا۔ آپ دیکھیے اکبر آیا، شاہجہاں، جہانگیر، کتنے حکمراں آئے اور مٹی میں مل گئے، مر گئے۔ آج ان کا نام لینے والا کوئی اس زمین پہ باقی نہیں ہے، آج کوئی نام نہیں لیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اکبر اپنے بلبوتے پہ حکومت قائم کی تھی، جہانگیر اپنے بل پر حکومت قائم کیا تھا، شاہجہاں نے اپنے بل پر فوجی عسکری اور فوجی قوتوں کی بنیاد پر حکومت قائم کی تھی، اس لیے اس کی حکومتیں مٹ گئی۔ لیکن غریب نواز کو بادشاہت میرے مصطفیٰ نے دی تھی تو ان کی حکومت آج بھی قائم ہے اور قیامت تک ان کی حکومت رہے گی۔ یار آپ سوچ سکتے ہیں، بندہ جیتے جی حکومت کرے تو کیا کرے، مرنے کے بعد بھی میرے غریب نواز ہندوستان پہ حکومت کر رہے ہیں۔ ایک انگریز ہندوستان آیا، وہ واپس گیا، کسی دوست نے کہا ہندوستان میں تم نے کیا دیکھا؟ میں بہت ساری چیزیں دیکھی، لیکن ہندوستان میں ایک عجیب چیز میں نے دیکھی۔ کہا وہ کیا؟
کہ میں نے دیکھا کہ یار لوگ جیتے جی حکومت کرتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا وہاں ایک بابا مرنے کے بعد اس کی 2 گز قبر جو ہے یہ پورے ہندوستان پہ حکومت کر رہی ہے۔ جو بھی بادشاہ ہوتا ہے، ابھی آپ دیکھے ہوں گے نریندر مودی نے غریب نواز کے نام پہ جو ہے چادر بھیجا ہے۔ کتنے لوگ آتے ہیں، پھول لے کر کے جاتے ہیں، کوئی بھی ہو، مسلمان ہو، ہندو ہو، سب، حکومت کسی کی بھی ہو، سب غریب نواز کے چوکھٹ پہ جا کر کے ماتھا رگڑ رگڑ کے کہتے ہیں غریب نواز ہم تو برائے نام حکومت کر رہے ہیں، اصل حکمران تو ہندوستان کے آپ ہیں، آپ کے علاوہ کوئی یہاں کا بادشاہ نہیں ہے۔ یہ حکومت ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ من کان اللہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جس کا اللہ ہو گیا پھر ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے، خدا جس کا ہو گیا ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے۔ تو غریب نواز کو میرے مصطفیٰ نے یہاں کا حاکم بنایا تھا، اس لیے 5-10 سال میں حکومتیں بدلتی رہیں گی، لیکن غریب نواز کی کبھی حکومت نہیں بدلے گی۔ اور جو ڈراتے رہتے ہیں، جو گیدڑ پھپکیاں دیتے رہتے ہیں، جو ہمیں یہاں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ لوگ بھی کان کھول کر کے سن لیں، ہندوستان کسی کے باپ کا نہیں، غریب نواز کا ہے۔ جب تک ہندوستان میں غریب نواز کا مزار رہے گا، جب تک ان کا چوکھٹ ہے، تب تک ہندوستان میں سنی مسلمان ہے، اور سینہ تان کر کے کہے گا کہ کرسی پر کوئی بھی بیٹھے، راجہ تو میرا خواجہ ہے، حکومت میرے خواجہ کی رہے گی۔ بس انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، اور آخر